ہاں سر یہ مسائل گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ نہیں، مسائل نیکیوں کا نام بھی ہو سکتے ہیں. آپ بتا رہا ہوں نا کہ نیکی کا نام بھی ہو سکتا ہے اور گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں مصائب جو ہے. اب آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. ابتلا آئے گا خوف کی شکل میں، والجوع بھوک کی شکل میں. بھوک کا معنی خواہش ہونا اور خواہش پوری نہ ہونا. اس سے بڑی بھوک ہو نہیں ہوتی. سب سے بڑی بھوک کیا ہے؟ کوئی تمنا ہو اور پوری نہ ہو، اور یہ بھوک ہی بھوک ہے. سمجھ؟ دولت کی بھوک ہے، خیال کی بھوک ہے، آرزو کی بھوک ہے، یہ بھوک ہے، وہ بھوک ہے. کھانا پینے کے علاوہ ہزار بھوکیں ہیں. اور جو نقص من الاموال، بعض اوقات تمہارا مال ضائع ہو جائے گا. مال جو ہے بہت سارا مال کیا جاتا ہے. پیسہ ضائع ہو جانا، صحت ضائع ہو جانا، رزق ضائع ہو جانا، بینائی ضائع ہو جانا، حالات ضائع ہو جانا، خدا نخواستہ اولاد رشتے دار ضائع ہو جانا، کوئی دوست کوئی روانہ در شہر فنا ہو جانا. ہوتا رہتا ہے، ڈرانا کروا دوستی ہے نا. یہ کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہو گیا. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور موت. وَالثَّمَرَاتِ، پکے ہوئے پھل ضائع ہو گئے. اور جو اندھیری چل گئی. یہ اندھیری کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو مصیبتیں آئیں گی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، مصیبتیں نہ دی تب بھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. مرنا تو ہم نے ایسی تھے، پھر خوف سے کیا. اور سلطان صاحب بتا رہے اس کا ترجمہ کیا کہ تاریخ مار ڈار نہ پاؤ، اسی آپ ہی ڈر رہے. یہ تکلیفیں کہا جاتا ہے ہم تو ویسے ہی تیرے پاس آ رہے ہیں. یہ ہانپنے والی لاٹھی کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم تو ویسے ہی تیرے طرف آ رہے ہیں، لگاتار ہی آ رہے ہیں. تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ خبر ہے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں. تو تکلیف جو ہے آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے. صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا. کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اگر آپ کے صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. صبر سمجھ نہیں آیا تو شکر سمجھ آ گیا. تکلیف آئی شکر کرو، پھر بھی آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے. تو اللہ کے آپ قریب ہوتے گئے. تکلیف میں شکر کرو یا تکلیف میں صبر کرو، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ تکلیف جو ہے ماننے والوں کے لیے اللہ کے قرب کا پیغام ہے. کہتے ہو چٹھی آ گئی ہے، آپ لکھی اللہ نے کیا کہتا ہے؟ کچھ جو محبوب ہمارا لے چلے، کچھ دنیاوی طور پر لے چلے، کہ تو پیسے اڑایا ہونے لگے. اور اللہ کو بہت ہی محبت ہو گئی ہے. اچھا یہ بات سمجھائی؟ اب یہ کھیل ہے بدلے میں اگر ماننے والوں کا. نہ ماننے والے ہو تو عذاب ہی ہے، تکلیف ہی تکلیف. 10 روپے پھر گم ہو گئے. آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے. آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے. جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا. رونا اس لیے عذاب ہے، مطلب اس کو قیامت لگ رہی ہے. پھر ایک مصیبت بھاگی، چلتے چلتے بدلے میں اور بس پہ بیٹھے، بس کا ٹائر آگے پیچھے ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا، کون سے کیا ہو گیا. یہ عذاب ہے، ابتلا ہے. اسے کوئی نہ کوئی چیز تکلیف ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے امتحانات میں سے گزرنے والوں کے متعلق ان کے درجات کے متعلق ذرا بھی سوچنا اوپر بن گیا نا. وضاحت ہاں ہاں بول ہی نہیں سکتے. دیکھو یہ غلطی ہے نا عام طور پر. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ قریب ہوتے تو ان کو اتنی کیوں سزا ہوتی. یہ سزا نہیں ہے. سزا ہوتی ہے صرف اس لوگوں کے لیے
جو تکلیف میں اللہ کو چھوڑ دے، اور تکلیف میں بدل جس کو بچہ ہے چھوڑا تکلیف ہوتی ہے اور ماں کو یاد کرتا ہے، بندہ اگر اللہ کا بندہ ہے تکلیف میں خدا کو یاد کرتا ہے، درد مند بندے کے درد میں اللہ کا لفظ کہنا اور یہ بڑا قریب ہونے کی بات ہے۔ آپ ایسے میں کہ جس کو مطلب غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، اور ساتھ یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے، تو غم جو ہے نا اس کے اندر جو انسان اللہ کو پکارتا ہے تو وہ بڑے درد کی کہانی ہوتی ہے، تو وہ کہانی اللہ کو بہت قریب ہوتی ہے۔ اس لیے صاحبان فکر اور صاحبان قرب جو ہیں یہ سارے صاحبان غم ہوئے، تو یہ جو قرب یذکو قلیلم و یبکو کثیرا، کم ہنستے ہیں زیادہ روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ان کو یہاں رونا سکھایا جاتا ہے، تو رونا جو ہے یہ ایک قسم کی عطا ہے جو خاص بندوں کے لیے ہے، یہ بڑی دولت ہے نا، ہر آدمی کو نہیں ملتا۔ تو رونا بائی پنشمنٹ جو ہے نا یہ پھر اور سزا ہے، یہ دوسری قسم کی ہے، اس سے ہمارا کچھ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھو کبھی آپ نے کہ یہ جو کسی شہید کی یاد مناتے ہیں تو روتے ہیں جو لوگ، یہ جو رونا ہے شہید کی یاد میں یہ اللہ کی قرب کی ایسی بات ہے نا، روتے ہیں نا آپ لوگ، تو یہ اللہ کا قرب ہے۔ تو یاد میں شہید کی یاد میں رونا قرب ہے، عشق میں رونا قرب ہے۔ کس کا عشق ہو؟ جو اللہ کے محبوب کسی کو ہو۔ اب یہ نہ مطلب اپن خود ساختہ عشق لگا چلا جائے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کا قرب ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس ہو تو واقعات آپ کے درست ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تکلیف جو ریفرنس بن رہی ہے اللہ کا، اس تکلیف کی تعریف ہے کہ وہ تکلیف جو ہے نا ہزار بار، وہ کیا اس کا نام تھا میاں محمد صاحب کا کہ اگر مجھے بھی وہ مانگے تو سکھ دکھاں تو وارے، کہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ پیارے ہیں راضی دکھ میں تو ہمیں دکھ بھی قبول ہے۔ تو مطلب یہ ہمارا کام دکھ سکھ کا نہیں ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ راضی رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ دکھ دے کے راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ سکھ دے کے راضی ہوتا ہے تو سکھ بھی قبول ہے۔ اب بات میں وہ دولت دیتا ہے تو ہمیں دولت مانگ رہا ہے کہ کوئی گلہ نہیں ہے، کہ غریب رکھتا ہے تو غریبی بھی ہمیں کیا گلہ۔ اس لیے یہ بات مطلب ایسے سمجھنی چاہیے کہ وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے،